نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو اپنی موت سے بھاگتے ہیں، کہتا ہے کوئی موت سے بھی بھاگتا ہے. انسان یہی تو حقیقت ہے کہ ہم حقیقت سے اپنے منہ کو چھپاتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں حقیقت سے. ہر انسان جانتا ہے مرنا ہے، پھر بھی دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے. کبھی مرنا ہے، اور کب مرنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کہاں مرنا ہے یہ بھی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری موت کو مقرر کر دیا ہے. جس جگہ پر آنی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے تم بلند قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، بلند قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، موت تم کو وہاں بھی آ کر رہے گی. یعنی کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن موت مرنے سے پہلے موت کی تیاریاں کرنا ضروری ہے. اور موت کی تیاریاں کیا ہے؟ کہ اپنے پروردگار کو راضی کرو. دنیا دار کو راضی نہیں. دنیا دار راضی ہوا 2 دن 4 دن کے لیے. میں نے دنیا کو اچھی طرح سے، لوگوں نے کہا میں نے دنیا کو اچھی طرح سے دیکھا، ایک ایک آدمی کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا کہ اس کو زیادہ دیر تک راضی نہیں رکھ سکتے. چاہے تمہارا کتنا بھی بڑا قریبی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا اپنا خون کیوں نہ ہو، لیکن زیادہ دیر تک اس کو راضی نہیں رکھ سکتے. تھوڑی دیر ہوا، کوئی معاملات ہوا، پھر وہ اپنا رنگ دکھا دیا. ہم کسی کے لیے ہے، کوئی ہمارے لیے ہے. راضی رکھنا ہے تو پروردگار کو. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت رابعہ بصریہ، رابعہ بصریہ، کسی نے پوچھا رابعہ بصریہ سے، اے عبادت کیوں کرتی ہے؟ جنت کے طلب میں کرتی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کرتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی نا، میں جنت کے طلب میں کرتی ہوں نا، جہنم سے بچنے کے لیے. ہم تو رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ ایک دن پانی لیا، کٹورے میں پانی لیا، دوڑتی ہوئی کہا کہ آج میں جہنم کو بجھا دوں گی. کہا کس لیے؟ کہا کہ تاکہ لوگ جہنم کے بچنے کے لیے عبادت نہ کریں. اور فرماتے ہیں کہ جہنم کو آگ لگا دوں گی. ایک ہاتھ میں آگ لیا، دوسرے ہاتھ میں جنت کو آگ لگا دوں گی، تاکہ لوگ جنت کے طرف میں عبادت نہ کریں بلکہ لوگ اللہ کے رضا کے لیے عبادت کریں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے پروردگار کی رضا چھوڑ دی. دنیا دار کی رضا راضی کرنے کے لیے لگے کہ نیتا راضی نہیں ہوتا تو پھر گاؤں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، پردھان راضی نہیں ہوگا تو گاؤں میں قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا. جب تک تم دنیا دار کے پیچھے رہو گے تمہارا حال یہ ہوگا کہ بھاگتے پھرنا پڑے گا. جس دن رب کو راضی کر لو گے پھر تم کو بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے گی. اور رب کا گھر مسجد، حالانکہ گھر تو ہر جگہ رب کا ہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا کا گھر مسجد ہے. اور مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کسی کا بس نہیں چلتا ہے. بادشاہ نے ایک آدمی کو کہا نا، بادشاہ کہ ہمارے سلطنت سے باہر نکل جا، صبح تک فجر تک اگر تم مل گیا تو پھر تیری گردن اڑا دی جائے گی. رات کا وقت ہے، یہ اندھیرے میں آنسو بہا رہا ہے. گھر والوں نے پوچھا تھا کیا معاملہ تھے؟ بعض نے کہا کہ حضرت امام اعظم کا دور تھا، ان کی بارگاہ میں گئی. بادشاہ نے کہا کہ رات کے اندر میرے سلطنت کے حدود سلطنت سے باہر ہو جا. اگر میری سلطنت کے اندر تو مل گیا، میرے حدود و دائرے کے اندر مل گیا تو تیری گردن اڑا دی جائے گی. اللہ اللہ، صبح تک میں اگر چلتا بھی رہا، تیز گھوڑا دوڑاتا رہا، پھر بھی اس سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا. معاملات کیا ہے آپ بتا دیجئے. کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رات بھر تجھے اپنی جگہ سے اپنی عبادت کر. وہ رات بھر جس کی جان صبح کو قربان ہونے کو تیار ہے، جس کی سلطنت سے جدا ہونے کو تیار ہے، اس کو نیند کیسے آئے گی؟ مگر صبح کا وقت تھا نا، تو امام اعظم یا کسی نے کہا، گھر والوں نے کہا مسجد چلا جا. جہاں بادشاہوں کی بادشاہیت نہیں چلتی ہے وہ خدا کا گھر ہوا کرتا ہے. جہاں بادشاہوں کی بادشاہت نہیں چلتی وہ خدا کا گھر ہوا کرتا ہے، اور اس کو مسجد کہا جاتا ہے. اور میں تم کو بتاؤں، موت اگر آتی تو حضرت خالد بن ولید تلوار سے لے کر جنگ کے لیے نہ جایا کرتے. کون خالد بن ولید تھے؟
جس کو میرے سرکار نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا. سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار. جو تلوار اللہ کی اس کو جھکا کون سکتا ہے؟ جو اللہ کی تلوار ہو اس کو جھکا کون سکتا ہے؟ ایک جنگ ہوئی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قیصر روم یہ اس وقت کا سپریم پاور تھا، سب سے زیادہ جسے کہتے کہ امریکہ سپر پاور ہے. اس وقت قیصر روم کو سپر پاور کہا جاتا تھا. میرے سرکار نے اپنے قاصد کو بھیجا، حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اور جب اسلام کی دعوت لے کے قیصر روم کی طرف چلا تو راستے میں قیصر روم کا جو نمائندہ تھا سرجیل نام سے، اس نے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے سرکار کا نام بتایا تو اس نے اس کو رسی سے باندھ کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. میرے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب کان میں ٹکرائی، سرکار نے جب یہ سنا تو میرے سرکار کا دل، سرکار دو عالم کی اور غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں، سرکار کی دل میں عجیب سی ٹھیس لگی. میرے سرکار نے سپہ سارے اپنے ہاتھ سے ایک سفید کپڑے کو جھنڈا بنایا اور یہ جھنڈا دیا حضرت زید بن حارثہ، جس کو سرکار نے اپنا بیٹا بنایا تھا. زید بن حارثہ، وہ زید بن حارثہ کا کبھی انشاءاللہ داستان سنائیں گے آپ کو. سرکار نے جس کو اپنا بیٹا بنایا، اس کے گھر والے جب آئے لینے کے لیے نا تو اس نے کہا کہ سرکار اپنے غلامی سے مجھ کو دور مت کیجیے. اعلیٰ حضرت فرماتی ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. فرماتے زید بن حارثہ کو دیا. اور میرے سرکار جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ. فرماتے جھنڈا دیا اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے زید یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، جب تو شہید ہو جائے گا تو یہ جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ حضرت جعفر ابن طیار سنبھالے گا. جعفر ابن طیار جب شہید ہو جائے گا تو عبداللہ ابن رواحہ یہ جھنڈا سنبھالے گا. عبداللہ ابن رواحہ جب شہید ہو جائے گا تو مسلمان جس کو لیڈر سمجھ لیں گے وہی اس کا سپہ سالار ہوگا. سرکار نے 3 صحابی کے بارے میں فرمایا اگر یہ شہید ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا تو وہ، زید شہید ہو گیا تو جعفر شہید ہو گیا تو عبداللہ ابن رواحہ. اللہ اللہ جب یہ چلے ہیں کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ 3000 کا لشکر. جانتے ہو سامنے کس سے ٹکرانے جا رہا ہے؟ جو اپنے وقت کا سپر پاور ہے، جو اپنے وقت کا اس وقت کا سب سے زیادہ پاورفل ہے. جانتے ہو اس کے سامنے لوگ کتنے تھے؟ 2 لاکھ کا لشکر تھا. ایک دو نہیں تھا. آپ نے جنگ بدر کا نقشہ سنا، 313 تھے، 3000 کا لشکر سامنے تھا. آپ نے جنگ احد سنا، 700 صحابہ تھے، 700 صحابہ کے سامنے 3000 کا لشکر تھا. آپ نے جنگ احد سنا، آپ نے جنگ خندق سنا، جنگ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور 10,000 کا لشکر تھا. مگر آج تو غضب ہو گیا کہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ بھی اپنے وقت کا سپر پاور ہے اس سے لڑنے جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب وہاں جنگ کے لیے گیا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی حضرت زید بن حارثہ کو جھنڈا دیا اور سرکار آگے تک لے کے گئے، چھوڑنے کے لیے آگے تک. سرکار تحریک فرما رہے کہ تم لڑائی مت شروع کرنا، جہاں پہ میرا صحابی شہید ہو گیا ہے نا پہلے وہاں جا کے اسلام کی دعوت دینا، مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ چل کرنا، پہلے دعوت دینا. گئے اس اللہ پر جب اسلام کی دعوت دیے، جہاں شہید ہوئے تھے حضرت حارث بن عمیر شہید ہوئے تھے، وہیں سے جب شہید دیے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. فرماتے تاریخ کے اوراق میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئی. پھر جب حارثہ شہید ہو گئے حضرت جعفر ابن طیار جھنڈا سنبھالا ہے اور جھنڈا سنبھالنے کے بعد حضرت جعفر ابن طیار تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ شیطان نے ورغلایا ہے. اللہ اللہ آج کون ہے یہ سپہ سالار نکلا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کے گھر بال بچوں کو چھوڑ کر نکلا ہے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر نکلا ہے. نکلا ہے تو دین کی محافظت کے لیے نکلا ہے تو اسلام کو بچانے کے لیے نکلا ہے. یہ نہیں پرواہ کیا کہ ہم 3000 کا لشکر ہے 2 لاکھ سے لڑنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کیا کہ جس دین کو لے کے چلے ہیں اگر یہ دین والا قبول کر لے، مصطفیٰ قبول کر لے تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا سنبھالے، تھوڑی دیر بعد آپ کا دایاں بازو کٹ جاتا ہے. تاریخ کے اوراق میں ہے بائیں بازو سے اپنے علم کو سنبھالا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، شہید ہو گئی. اللہ اللہ جب حضرت جعفر ابن طیار شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد جب جنگ موتا ہو گیا نا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی حضرت جعفر ابن طیار کے گھر پہ پہنچا.
حضرت جعفر، اب کوئی کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں اس کے جا کر اس کو تسلی دینے کے لیے، تو میرے مصطفیٰ گئے اور جانے کے بعد حضرت جعفر ابن طیار میرے سرکار فرماتے تسلی دے رہے، تو فرماتے کہ سرکار آسمان کی طرف سر اٹھائے اور سر اٹھا کر فرمانے کہ سرکار نے سلام کا جواب دیا، تو صحابہ حیران ہے کہ کس کو سلام کا جواب دے رہے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر ابن طیار، یہ کون ہے؟ حضرت علی کے سوتیلے بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا دایاں بازو، فرماتے کہ میں، حضرت جعفر فرما رہے تھے کہ میں جب اللہ کے دشمنوں نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا تو اللہ نے مجھے جنتی پر عطا کر دیے، بایاں کاٹا تو جنتی پر عطا کیے، اب میں پرواز کرتا ہوں جہاں چاہتا ہوں وہیں چلا جاتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ لیے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئی۔ اب اللہ کے صحابہ کرام جب تینوں شہید ہو گئی، اب سرکار نے فرمایا جس کو تم چن لو گے، صحابی میں سے ایک نے کہا کہ اب مسلمانوں اب تمہاری باری ہے، جس کو تم چن لو گے وہی سپہ سالار ہوگا، تو سب نے ایک ہی نام لیا تھا، خالد بن ولید، جس کو سیف اللہ کا لقب کہا جاتا ہے، نام ایک ہی لیا تھا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ کے لیے چلے ہیں، تلوار لیے ہیں، فرمان تاریخ کے اوراق میں ہے 8 یا 16 تلوار حضرت خالد بن ولید کی ٹوٹی ہے اس دن، اور اللہ اللہ فرماتے ہیں جب جنگ کا نقشہ ہوا، حضرت خالد بن ولید جنگ کے نقشے کو کیا کیے، جو ادھر صحابی لڑ رہے تھے وہ ادھر سے لوگوں کو ادھر کر دیے، ادھر کے صحابہ کو ادھر کر دیے، جب دشمنوں نے دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ کئی مسلمانوں کی مدد آ چکی ہے، سب اپنا میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اللہ اللہ۔ اب میرے سرکار مدینے میں ہے، جنگ موتا جہاں ہوئی ہے مدینے سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر جنگ موتا ہوئی ہے۔ اب میرے سرکار مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک صحابی رسول یہ خبر جنگ موتا کی دینے کے لیے آئے ہیں، میرے سرکار سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنگ موتا کا حال یہ ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ تو بتائے گا یا میں یہی بیٹھ کے بتا دوں؟ اللہ تعالی حضرت نبی تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جگنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ صحابی کا بیان ہے کہ جیسا جنگ ہوا تھا، جیسا سرکار نے بتایا بالکل ایسا ہی ہے جیسا جنگ ہو رہا ہے۔ اللہ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ ذات جس کو خالد بن ولید کہتی ہے، وہ فرماتے کہ اگر موت مجھ کو تلوار کی زد میں لکھی ہوتی، حضرت خالد بن ولید زندگی پر یہی تمنا تھی کہ میں کہیں شہید کی موت مروں، کہیں تلوار دشمنوں کی تلوار ہو اور میری گردن ہو، مگر موت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر موت تلواروں کے زد میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ضرور زد میں ہوگی، لیکن حضرت خالد بن ولید تو موت بستر پر آئی، اور فرماتے کہ کس کی مجال ہے کہ خالد بن ولید کا مقابلہ کر سکے جس کو سرکار نے سیف اللہ کا لقب عطا کر دیا، سرکار نے سیف اللہ کا لقب عطا کر دیا، اس کی کس کی تلوار کی مجال ہے کہ خالد بن ولید کے گردن پر چلے۔ اللہ اللہ وہی خالد بن ولید ہے۔ ایک جنگ میں گئے خالد بن ولید، سپہ سالار بنو خزیمہ، اللہ کا ایک خوبصورت نوجوان جس کو خالد بن ولید کہا جاتا ہے، جنگ کے لیے گئے تو جنگ کے لیے معاملات یہ ہے، بہت بڑی جنگ، سب آپ پر وار کرنے کے لیے دشمن سامنے ہے، لاکھوں کی تعداد میں دشمن ہے، حضرت خالد بن ولید اللہ اللہ فرماتے ہیں خالد بن ولید کا معاملات یہ ہے کہ خالد بن ولید 50,000 لوگوں کے مقابلے میں تنہا کافی ہوتا ہے، 50,000 لوگوں کے مقابلے میں آخری اتنی بہادری ہمت تھی کہاں؟ یہ عقیدہ، یہ ایمان مصطفیٰ سے محبت کا تھا، مصطفیٰ سے الفت کا تھا، ورنہ حالات یہ ہے کہ ایک انسان 50,000 کے مقابلے میں انسان سوچ بھی حیران ہو جاتی ہے، مگر اللہ اللہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ اب جنگ کے لیے گئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور فرماتے ہیں جنگ میں حضرت سب جنگ کر رہے ہیں اور حضرت خالد کچھ ڈھونڈ رہے۔ اب ڈھونڈنے کا عالم ہے کہ کسی نے پوچھا تھا خالد کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا میری ٹوپی کھو گئی ہے، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے، تو ٹوپی تلاش کر رہا ہے، اپنی ٹوپی لیتا، کہا اس کی ضرورت نہیں، ارے اسی ٹوپی کی بدولت تو میں جنگ جیتا کرتا ہوں۔ فرماتے سر حضرت خالد بن ولید دشمن کے مقابلے میں ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے مدینے میں آرام کر رہے، سرکار خواب میں تشریف لے کر آئی، فرماتے تجھے معلوم ہے میرا خالد تنہا دشمنوں کے مقابلے میں، جا جلدی سے لشکر لے کر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کچھ لشکر لے کر آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار گھوڑے سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ روکنے کی کوشش کی ابو عبیدہ ابن جراح نے، کہا کہ رکنے کا نام نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کسی طرح سے ان کو روکے، کیا معاملات ہے، تم ہو کون؟ کہا میں خالد بن ولید کی بیوی،
کون ہے خالد بن ولید کی بیوی؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میرے شوہر نامدار اپنی ٹوپی کو گھر میں بھول گئے ہیں، میں اسی کو دینے جا رہی ہوں۔ کہا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اسی کی وجہ تو وہ جنگ جیتا کرتا ہے کہ اس میں میرے سرکار کے 3 منہ مبارک سلے ہوئے ہیں، اور خالد بن ولید کا عقیدہ ہے کہ خالد کی کیا مجال کے دشمنوں کے مقابلے میں آئے، اصل تو کمال مصطفیٰ کے منہ مبارک کا ہے، اصل تو کمال مصطفیٰ کے منہ مبارک کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ فرماتے بہن مجھے دے دو میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یہ معاملات الگ ہے، میں نے دیکھا ہے خالد کو اس کا کیسے کیسے احترام کرتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگایا کرتے ہیں، کبھی سر پر رکھا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے لیے ان کی بیوی چلی ہے، وہ ٹوپی لے کر، فرماتے دشمن حضرت خالد بن ولید کے سامنے ہے، تلوار لے کر ہے، مگر وہ آ رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ تلواریں ان کی ایسی چل رہی ہے کہ آج لگتا ہے کہ خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہو۔ حضرت خالد بن ولید حیران ہے کہ یہ ہے کون، آج میری تلوار صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ دشمنوں کے دشمن ٹوٹے پر، دشمنوں کے دشمن مارے جا رہے ہیں۔ جب قریب آیا کہا کون ہے؟ کہا کہ خالد تیری ٹوپی کو لے کر آیا ہوں، میں تمہاری بیگم ہو، تمہاری بیوی ہوں۔ کہا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے؟ کہا خالد جب تک ٹوپی تیرے پاس تھی طاقت تیرے اندر تھی، جب یہ ٹوپی میرے پاس آ گئی ہے طاقت بھی مصطفیٰ کی پاس آ گئی ہے۔ اللہ یہ ذات ہوتی ہے، عقیدہ بھی ہے تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو موت اگر جہاں لکھی ہوئی ہے نا وہاں موت آنی ہے۔ تم اگر سوچو کہ ہم موت سے بھاگ جائیں تو پھر آپ گھاٹے میں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہم توبہ بڑھاپے میں کریں گے، لیکن زندگی بڑھاپے تک نہیں پہنچتی۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کا معاملہ دیکھا ہوگا، کتنے نوجوان، کتنے بچے، کتنے بوڑھے ایسے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، کرسیاں خالی ہو گئی ہماری نظروں سے۔ میں نے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے جنازے کو دیکھ کر ہم نے عبرت نہیں پکڑا۔ حضرت شیخ سید سنان علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں، حضرت سید سنان رحمت اللہ تعالی، شیخ سنان یا سید سنان ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فلسطین کی وادی میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو بہت پریشان حال میں دیکھا، بہت پریشان حال میں نے اس نوجوان کے پاس قصد کر کے گیا کہ نوجوان پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہ میرا ایک پڑوسی ہے نا، تو اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ اتنا واویلا کرتا ہے، اتنا درد سے رو رہا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ میں اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کیا مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ چلے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دل جوئی ہو جائے اور وہ باز آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں، سید سنان فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے نا تو جانے کے بعد اس کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ دیکھ رہا ہے میری طرف، نہ بات کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اس کے موت کے بارے میں کہ جو انسان جو بھی زندگی ہو چکی ہے اس کا آخری انتظام موت ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت فرماتے کہ میں نے اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کیا تو اس نے میرے طرف دیکھا کہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل حق ہے، مرنا تو ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کے عذاب کو دیکھ کر رو رہا ہوں، میں ان کے عذاب کو، جو ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ نے اتنا سنا تو میں مسکرا دیا اور میں نے کہا کیا تجھے غیب کی خبر بھی آتی ہے؟ کیا تو غیب کی بات بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا غیب کی بات نہیں، میرے دیکھی ہوئی بات ہے کہ جب لوگ قبرستان سے واپس ہو گئے نا تو میں اپنے بھائی کے قبر پر تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ لوگوں جب کسی کے گھر کا انتقال ہو جائے کسی کے تو قبر میں بیٹھنے کی کوشش کرو، کیونکہ مردہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے نا تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی انسان سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، بالکل وہ کنارے کی تلاش میں ہے۔ فرماتے اس وقت اگر کوئی ان کے قبر میں آنے کے بعد کوئی یاسین پڑھتا ہے، کوئی درود و اذکار کرتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں کنارے کی طرف پہنچ رہا ہوں۔ اسی لیے قبر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم سے کم قبر میں اتنی دیر تک کھڑی رہو کہ ایک اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر میں بیٹھا تھا اور جب بیٹھا تھا نا تو اتنے میں کسی کے رونے کی چیخنے کی آواز آئی کہ مجھے بچاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کہیں آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھا دھیان سے تو میرے بھائی کی قبر سے آ رہی تھی، ابھی دفن کیے ہوئے چند منٹ ہوئے تھے، وہیں سے آواز آ رہی تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس کو کھود کے دیکھوں، میں نے جو ہی مٹی ہٹانے کی کوشش کی تو ہاتف غیبی سی آواز ہے، نوجوان یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو مٹی کو ہٹانے کی کوشش نہ کر۔
فرماتے ہیں میں رک گیا. اس کے بعد میں اٹھ کر جانے لگا تو پھر عالم یہ تھا کہ پھر بہت زیادہ چیخنے کی آواز آئی. پھر میں نے کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو کھول کر دیکھوں. میں نے تھوڑا سا مٹی ہٹایا, پھر یہی آواز آئی ہاتف غیبی سے, اے نوجوان یہ رازوں میں سے ایک راز ہے پروردگار کی جانب سے, ایسا مت کر. پھر میں رک گیا. پھر جب آگے بڑھا تو چیخنے کی آواز اور زیادہ آنے لگی. میں نے کہا اب تو میں قبر کھول کر ہی رہوں گا. اس نے گیا قبر کو کھولا تو کیا دیکھا, لوہے کی جنجیروں میں, آگ کی جنجیروں میں لپیٹا ہوا ہے, آگ بھڑک رہا ہے. جب بھائی کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا تو آج ہم تھوڑی تھوڑی بات کے لیے اپنے بھائیوں کو بد دعا کر دیتے, اللہ تجھے موت نصیب کرے, اللہ حالم یہ آج تو تھوڑی زمین کے لیے, تھوڑے دکان کے لیے, تھوڑے پیسے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں. لوگوں ایک دوسرے سے محبت کرو, بھائیوں سے محبت کرو, رشتہ داروں سے محبت کرو. پھر کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ وہ جہنم میں ہوں گے جو قطع تعلق کر دیتا ہے رشتہ داروں کو بھول جایا کرتا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ میں ہاتھ لگایا کہ اس کے گلے کے جنجیر کو نکال دوں. فرماتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ وہ ایسا تھا کہ میری انگلیاں ایسی پگھل گئی جیسے آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے. فرماتے کہ وہ تو اپنے چادر سے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا اس کی 4 انگلیاں بالکل پگھل گئی تھی. عجب نشان پڑ گئے تھی. حضرت سید سنان فرماتے ہیں میں اس کی دیکھ کر میری حالت یہ ہو گئی کہ اللہ اکبر, قبر کے عذاب کا حال یہ ہے. فرماتے کہ میں امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس واقعوں کو ذکر کر رہا تھا. امام اوزائی فرما رہا تھا کہ حضور معاملات کیا ہے, کافر و غیر مسلم یعنی نصرانی جتنے ہیں مرتے ہیں تو پھر اس کو دکھایا نہیں جاتا, مسلمانوں کو کیوں دکھایا جاتا ہے, ان کی لاشوں کو ایسے حالات میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ تاکہ ہر مسلمان یہ جان, امام اوزائی فرماتے ہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو بد عقیدہ ہے یعنی ایمان والا نہیں ہے, چاہے وہ نصرانی ہو چاہے مجوسی ہو, اس کا حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان وہ مسلمان جو دنیا میں ایمان والا بھی تو تھا لیکن گنہگار بھی رہا, خطا کار بھی رہا, قبر میں اس کو عذاب دینے کے لیے کبھی کبھی لوگوں کی عبرت کے لیے دکھا دیا جاتا ہے کہ لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ عذاب کا مستحق ہوگا کہ جس نے دنیا میں کتنے بڑے گناہ کیے. ہم تو سرکار کے امتی ہیں, انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن تو جنت میں جانا ہے, لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ کم سے کم جانے سے پہلے ہم موت کی تیاری کرو کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب کس کو مرنا ہے, کب کس کو دنیا سے چلا جانا ہے. رب نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, لوگوں تم کو موت پا لے گی تم چاہے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چھپ جاؤ. اس لیے موت ہر انسان کو آنا ہے, موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو, نماز کی پابندی کیا کرو. جو نماز تمہارے اوپر نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے.